جب ریمانڈ ختم ہوا تو تھانے دار نے میری پیٹھ پر تھپکی دے کر کہا، واقعی تو بہرام خان کا بیٹا ہے۔ پولیس والوں نے ایک ریمانڈ کے خاتمے پر جب مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے دوسرا ریمانڈ مانگا تو مجسٹریٹ نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا اور پولیس کو شرم دلانے کے انداز میں کہا، 15 سال کی عمر کے بچے سے اگر تم لوگ 15 دن میں کچھ برآمد نہیں کر سکے تو 15 سال میں بھی کچھ برآمد نہیں کر سکو گے۔ اس نے میرا مزید ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا اور جوڈیشنل ریمانڈ پر مجھے جیل بھیج دیا۔ جیل والوں نے میرا استقبال ایسے کیا جیسے میں کوئی بہت بڑا لیڈر ہوں۔ اس جیل کی دیوار میرے باپ سے اچھی خاصی آشنائی تھی۔ عدالت کے باہر میرے باپ میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، ساری برادری کو تجھ پر مان ہے۔ جیل میں پہلے سے ہی اس نے ایک وکیل کے ساتھ میری ملاقات کرائی اور اگلے روز میری ضمانت ہو گئی کیونکہ پولیس مجھ سے کچھ برآمد نہیں کر سکی تھی۔ ایک رات میں نے جیل کے ہسپتال میں گزاری۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اب میرا نام بھی میرے باپ کے نام کے ساتھ گونجنے لگا۔ ادھر سے زیادہ ہماری شہرت سرحد کے اس طرف تھی، بھارت کے سرحدی علاقے میں جہاں ہم قیام تھا۔ دیہاتوں کا بچہ بچہ ہمیں جاننے لگا۔ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، بس میں تھا یا باپ۔ ہم نے اپنے گاؤں میں اچھی خاصی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ پیداوار کوئی خاص نہیں تھی، یعنی نام کی، لیکن بظاہر ہمارا یہی ذریعہ آمدن تھا جو سرکار کے کاغذات میں درج تھا۔ زمین ہم ٹھیکے پر دے دیتے تھے۔ گھر میں 2-3 ملازم رکھے ہوئے تھے، بس یہی ہماری کل کائنات تھی۔ ایک بات ضروری تھی کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسی بیوہ عورت نہیں تھی جس کی میرے باپ مدد نہ کرتا تھا۔ اس نے درجنوں لڑکیوں کی شادیاں اپنے ہاتھوں کی تھی۔ عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ اس کے اقتدار کا سورج بلند ہو رہا تھا۔ میں اب 20-22 سال کا گبرو جوان تھا اور ہمارے علاقے کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور سرکاری افسران ہماری مٹھی میں تھے۔ الیکشن کے زمانے میں ہمارے گھر پر لمبی لمبی کاریں اور جیپیں آ کر کھڑی رہتی تھی۔ ہمارے نزدیک دیہاتوں میں میرے والد کی مرضی کے بغیر کوئی ووٹ نہیں ڈالتا تھا۔ اس کا سبب اس کا خوف نہیں بلکہ خدا ترسی تھی۔ وقت نے پلٹا کھایا اور میرا باپ کو موجودہ کام سے پہلے بہتر نظر آنے لگا۔ ہم نے اپنے ملک میں چوری کبھی نہیں کی تھی۔ سرحد پار سے مال لایا کرتے تھے۔ بارڈر پر سختی شروع ہو گئی تھی۔ ہمارے 3-4 مقابلے 2-3 مہینوں میں ہو چکے تھے۔ خطرات اب بڑھ گئے تھے۔ شاید قدرت نے والد کو کسی ہندو کی گولی سے محفوظ رکھنے کا بندوبست کیا تھا کہ اچانک الیکشن آ گئے۔ یہ الیکشن طویل مارشل لاء کے بعد آئے تھے۔ ہمارے علاقے کا ایک ممتاز شخصیت والد سے رابطہ کر کے درخواست کی کہ ہم اس کے لیے کام کریں۔ بطور پیشگی اس نے نوٹوں کا بریف کیس ہمارے پاس بھیج دیا تھا۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں کے مقاصد ہمیں یہ کام زیادہ آسان لگا۔ ایک جیپ مل گئی تھی۔ میں اس جیپ پر اسلحہ بردار محافظوں کے ساتھ نوابوں کی طرح گھومتا اور اپنے امیدوار کے لیے کنونس کرتا رہتا۔ 2-3 روز کے وقفے سے نوٹوں کے بنڈل ہمارے پاس پہنچ جاتے۔ چنن شاہ سے میرا تعارف نہیں ہوا۔ وہ ہمارے ممبر کا خاص آدمی اور اپنے علاقے کا مانا ہوا غنڈہ تھا۔ چنن شاہ جس قسم کی جرائم کرتا تھا مجھے اس سے نفرت تھی۔ وہ 10 جماعتیں پاس تھا اور میں نے خدا نہ جانے 5ویں تک بھی تعلیم کیسے حاصل کر لی تھی۔ چنن شاہ کو خاص طور سے ہمارے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ جس امیدوار کے حق میں ہم انتخابی مہم چلا رہے تھے وہ پہلی بار اسمبلی کے انتخاب لڑ رہا تھا۔ 15 بندہ دولت مند تھا اور جس کے خلاف وہ لڑ رہا تھا وہ اس علاقے کا پرانا ممبر اسمبلی اور مانا ہوا غنڈہ تھا۔ انتخابات ہوئے، دونوں طرف سے دھاندلیاں کی گئی، ہمارا پلڑا بھاری رہا اور ہمارا امیدوار جیت گیا۔ مخالف امیدوار کی پشتی سیٹ تھی۔ اس کی ہار اس کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے سارے علاقے کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ ہمارے امیدوار نے جیت کی خوشی میں جلوس نکالا اور مخالف کے گھر کے سامنے فائرنگ کی گئی۔ ہارنے والے نے امیدوار نے الوقت خاموشی کو ہی مسلط جانا، لیکن وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔
جس روز ہماری ممبر اسمبلی نے حلف برداری کی تقریب میں جانا تھا وہی دن مخالف نے اپنی انتقام کی آگ کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ فتح ممبر اسمبلی، میرا والد اور 2 باڈی گارڈ ایک جیپ میں تھے جبکہ دوسری کار میں اور لوگ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی جیپ ان لوگوں کی گھات میں آئی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ میرا باپ اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں تھا، اسے بھی ایک گولی لگی تھی۔ اس نے جیپ سے چھلانگ لگا دی اور دور تک لڑکتا چلا گیا۔ حملہ آوروں کو علم تھا کہ اگر بہرام خان زندہ بچ گیا تو ایک ایک کو چن کر مار ڈالے گا۔ مخالف کے للکارنے پر مسلح آدمیوں نے میرے والد کا تعاقب کیا اور جائے وقوع سے تقریباً 1 فرلانگ دور میرے باپ کو گھیر لیا۔ نہتہ اور زخمی ہونے کے باوجود میرے باپ نے بزدلی کی موت مرنے کے بجائے ان میں سے ایک پر چھلانگ لگا دی۔ اس کی گردن والد کے قابو میں آ گئی، لیکن دوسرے نے میرے باپ کے سر میں یکے بعد دیگرے پستول کی 6 گولیاں اتار کر اپنے ساتھی کو مرنے سے بچا لیا۔ اس حملے میں ممبر اسمبلی سمیت 4 آدمی مارے گئے، باقی شدید زخمی ہوئے۔ حملہ چونکہ طے شدہ منصوبے کے مطابق کیا گیا تھا اور مخالف امیدوار 2 روز پہلے ہی پولیس کی ملی بھگت سے ایک معمولی کیس میں جیل پہنچ چکا تھا، اس کا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ 3-4 حملہ آوروں نے گرفتاری دے دی اور کیس چلنے لگا۔ میں نے اپنے باپ کی لاش قبر میں اتارتے ہوئے قسم کھائی تھی کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، وہ اس کی کتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑے۔ میرے باپ نے مجھے تربیت دی تھی کہ چور ہمیشہ اکیلا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ میں نے اس کی تربیت کا پہلا اصول چنن شاہ پر اعتبار کر کے توڑا۔ چنن شاہ میرا دوست بن گیا، وہ بھی ہماری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن کام ذرا الگ قسم کا کرتا تھا۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ اس کا بڑا دھندا عورتوں کو ورغلا کر اغوا کرنا اور کسی دوسرے علاقے میں لے جا کر فروخت کر دینا تھا، لیکن اس نے میری طبیعت کو جانتے ہوئے مجھے کبھی اس بات کی خبر نہیں ہونے دی اور یہی کہا کہ وہ اسمگلنگ ہی کرتا ہے۔ جس شخص نے میرے باپ کو مارا تھا اسے علم تھا کہ اس علاقے میں سوائے میرے کوئی اور اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ جانتے ہوئے میری طرف 2-3 مرتبہ صلح کا پیغام بھیجا اور منہ مانگی قیمت بھی اس صلح کی ادائیگی کرنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن میں نے اس سے دھتکارا۔ کچھ عرصے بعد الیکشن ہونے والے تھے اور مجھے اس موقع کا انتظار تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔